السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دورہ علم میراث سبق نمبر 18 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے احوال اخت لاب، یعنی باپ شریک بین کے احوال آج پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ، پھر اس کے بعد تفصیل اور تفہیم کی طرف۔ مکتبہ رحمانیہ کی صفحہ نمبر 11 سے، اور فصل فی النساء کا بحث شروع ہے۔ احوال اخت لاب، جس کو مصنف صاحب نے لکھا ہے والاخوات لاب کالاخوات لاب و ام۔ اس عنوان کے تحت آج ہمارے سبق کا بیان اور ابتدا ہوگا۔ تو عبارت یوں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والاخوات لاب کالاخوات لاب و ام ولہن احوال سبع، النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعدة عند عدم الأخوات لأب وأم، ولهن السدس مع الأخت لأب وأم تكملة للثلثين۔ یہاں تک آج ہم سبق پڑھیں گے، اور باقی 4 احوال جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے اگلے سبق کا حصہ ہوگا۔ یہاں تک سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے۔ مصنف صاحب نے لکھا ہے کہ والاخوات لاب، باپ شریک بہنوں کی مثال کالاخوات لاب و ام، جیسے حقیقی بہنوں کا ہے۔ باپ شریک بہنوں کو ہم اللاتی بہن بھی کہتے ہیں، باپ شریک بہن بھی آپ کہیں۔ ان کی احوال مصنف صاحب فرماتے ہیں کالاخوات لاب و ام، جیسے حقیقی بہنوں کی احوال ہے، ماں باپ شریک بہنوں کی احوال ہے، تو صرف باپ شریک بہنوں کی احوال بھی اسی طرح ہے جیسے حقیقی بہنوں کی ہے۔ آگے چلتے وَلَهُنَّ احوال سبع، اور باپ شریک بہنوں کی یعنی علاتی بہنوں کی احوال 7 ہے۔ نمبر 1، النصف للواحدہ، نصف مال ملتا ہے للواحدہ جب باپ شریک بہن 1 ہو، علاتی بہن 1 ہو۔ والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، اور ثلثان ملے گا علاتی بہنوں کو، باپ شریک بہنوں کو، للاثنتین جب وہ 2 ہو ان کے لیے، فصاعدۃ یا 2 سے زیادہ ہو۔ عند عدم الاخوات لاب و ام، لیکن یہ اس وقت ان کو ثلثان ملے گا جب ماں باپ شریک بہن یعنی حقیقی بہن معدوم ہو، موجود نہ ہو، حیات نہ ہو۔ 2، تیسری صورت یہ وَلَهُنَّ السُّدُسُ، اور باپ شریک بہن یعنی اللاتی بہن یا بہنوں کو سدس ملے گا، کب؟ مال اخت لاب و ام، جب باپ اور ماں شریک بہن حیات ہو۔ کس کی؟ میت کی۔ میت کی ایک حقیقی بہن موجود ہے اور میت کی باپ شریک بہن بھی موجود ہے۔ میت انتقال کر گیا، اب اس وقت میت کے اللاتی بہن یا بہنوں کو مال کا سدس حصہ ملے گا۔ یہ کب؟ جب میت کی حقیقی بہن موجود ہے۔ یہ سدس کیوں مل رہا ہے؟ تکملہ للثلثین، تاکہ 2 ثلثین کی تکمیل ہو سکے۔ یہ 3 احوال آج ہم پڑھیں گے۔ یہ عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تفصیل یہ ہے کہ مرنے والا مر گیا، اور اس مرنے والے نے اپنی حقیقی نہیں بلکہ اس مرنے والے نے اپنی علاتی بہن یعنی باپ شریک بہن یعنی اخت لاب کو تو چھوڑائی ہے، اس لیے کہ آج ہم ان کے احوال پڑھیں گے تو اس کو زندہ تصور کریں گے۔ اب آگے ہم سوال کرتے ہیں کہ میت کے 3 خاندان، خوب توجہ سے، میت کے 3 خاندان، میت کے اصول مذکر
یعنی باپ دادا وغیرہ. میت کے فروع مطلق یعنی میت کا بیٹا، میت کا پوتا، میت کی بیٹی، میت کی پوتی، میت کے پوتے کی پوتی، میت کے بیٹے کی بیٹی. اس طرح تفصیل میں جو فروع مطلق ہے، یعنی خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، لیکن میت کا خاندان ہو، اس کو کہتے ہیں فروع مطلق. دو خاندان ہو گئے. تیسرا خاندان میت کا حقیقی بین بائی. یہ تین خاندان ہو گئے. تو ان تین خاندانوں میں سے کوئی بھی زندہ موجود نہیں ہے تو اس صورت میں میت کی جو علاتی بین ہے وہ ایک ہے، تو اس ایک بین کو میت کے جائیداد اور ترکے سے نصف مال ملے گا. دوبارہ سماعت فرما لے، ممکن ہے ایک دو باتیں آپ کو یاد نہ آئی ہو. پہلی حالت یہ ہے کہ جب میت کی علاتی یعنی باپ شریک بین ایک ہو اور میت کے تین خاندانوں میں سے کوئی ایک بھی موجود نہ ہو. تین خاندان میت کے اصول مذکر یعنی باپ دادا پردادا، اور میت کی فروع مطلق میت سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے اس کو فروع مطلق کہتے ہیں. وہ کون؟ بیٹا میت کا، پوتا میت کا، پڑ پوتا میت کا، بیٹی میت کی، اور بیٹے کی بیٹی میت کی، یا بیٹے کے بیٹے کی بیٹی میت کی، اس کو فروع مطلق کہتے ہیں. تیسرا خاندان میت کا اپنا حقیقی بین اور بائی. ان تینوں خاندانوں میں سے کوئی ایک موجود نہ ہو اور میت کی علاتی بین ایک ہو، یعنی میت کا باپ شریک بین ایک ہو، تو اس کو میت کی جائیداد سے نصف مال ملے گا. یہ پہلی حالت مکمل ہو گئی. دوسری حالت یہ ہے کہ والثلثان للاثنتین فصاعدۃ عند عدم الاخوات لاب و ام. تیسری حالت یہ ہے کہ میت کی جو علاتی بین ہے، میت کی جو باپ شریک بین ہے وہ ایک سے زیادہ ہے، تو ان کو ثلثان مال ملے گا. لیکن کب؟ جب میت کی باپ شریک بین بائی نہ ہو، ان تینوں خاندانوں میں سے کوئی ایک نہ ہو، اور میت کی علاتی بین یعنی باپ شریک بہنیں متعدد ہو، تو اس وقت ان کو ثلثان ملے گا. دو صورتیں ہو گئی. تیسری صورت وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ. تیسری حالت یہ ہے کہ مذکورہ تین خاندانوں میں سے اصول مذکر میں سے بھی کوئی نہیں ہے، فروع مطلق میں سے بھی کوئی نہیں ہے، میت کے حقیقی بین بائیوں میں سے صرف حقیقی بین اور وہ بھی ایک موجود ہے، تو اس وقت جو علاتی بین ہے، باپ شریک بین ہے، اس کو سدس مال ملے گا تاکہ دو ثلثین کی تکمیل ہو سکے. آخری حال پھر سنیں. میت انتقال کر گیا، میت کا اصول مذکر میں سے کوئی نہیں ہے، میت کے فروع مذکر میں سے کوئی نہیں ہے، فروع مطلق میں سے کوئی نہیں ہے، دو خاندان. میت کے حقیقی بین بھائیوں میں سے صرف ایک حقیقی بین ہے، تو اس وقت اس حقیقی بین کی وجہ سے میت کی علاتی بین کو، باپ شریک بین کو سدس مال ملے گا تکملہ للثلثین، تاکہ ثلثین کی تکمیل ہو سکے. یہ تین احوال ہمارے آج کے سبق کے رہے. میں نے وائٹ بورڈ پر ان کو لکھا ہے، آپ ان کو بھی دیکھ کے سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے. تو سب سے بڑی بات ہمارے آج کے سبق میں تین خاندانوں کی ہے. تین خاندان جب آپ سمجھ گئے تو بس بالکل آپ مکمل سبق ہی سمجھ چکے ہیں. تو سبق کو بار بار دیکھ لیں، چونکہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے کہ احوال اخت اب علاتی بین کے احوال ٹوٹل 7 احوال ہے. نمبر 1 نصف، دوسری صورت ہے ثلثان، نمبر 3 سدس تکملہ للثلثین. یہ آج کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں. باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں نمبر 4 محروم بنے گا، باپ شریک بین. نمبر 5 عصبہ بالغیر، نمبر 6 عصبہ مع الغیر، نمبر 7 پھر محروم. یہ 7 احوال مکمل ہو گئے. پھر آپ نے پوچھا کہ مرنے والا تو مرا ہے، اس نے اپنی علاتی اور باپ شریک بین کو تو چھوڑا ہی ہے. اب سوال یہ کہ میت کے 3 خاندان اصول مذکر یعنی باپ دادا، فروع مطلق بیٹا پوتا بیٹی پوتی، تیسرا حقیقی بین بائی، ان 3 خاندانوں میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں ہے
تو میت کی اللاتی بین ایک ہے تو اس کو نصف مال ملے گا. اور اگر 3 خاندانوں میں سے کوئی نہیں ہے لیکن میت کی اللاتی بین متعدد ہے تو ان کو ثلثان ملے گا. اگر 3 خاندانوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، صرف میت کی حقیقی بین ہے تیسرے خاندان میں سے اور وہ بھی ایک ہے، تو اس صورت میں اللاتی بین کو سدس تکملہ للثلثین ملے گا. عبارت ہم نے پڑھ لیا، عبارت کو دوبارہ دیکھ لے. النصف للواحدہ یہ پہلی حالت ہے، والثلثان للاثنتین فصاعدۃ عند عدم الاخوات لاب و ام یہ دوسری حالت ہے. ولہن السدس مع الاخت